کچھ گفتگو کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، اور ہمارے بیچ میں قاضی شہر موجود ہیں، میں حائل بھی نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ یہ کون آئے کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، یہ کون آئے کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگے چنگاریاں دل کی۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے ہر دل عزیز رہنمائے قوم و ملت آبروئے شہر حافظ قاری عبدالقدوس صاحب ہادی قاضی شہر کانپور، ان سے میں نہایت ادب احترام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے پند و نصائح سے ہمیں اور خاص طور سے خواتین کو توجہ فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی اور ہماری ماں اور بہنیں اور بچیاں، آج جو ہم گفتگو کرنے بیٹھے ہیں، گفتگو آپ برابر سنتی رہتی ہیں۔ ابھی آپ علمی بیان بھی سنیں گی اور اس سے پہلے آپ سن بھی چکی ہیں۔ میں تو اپنی گفتگو وہ کر رہا ہوں جو سبق مجھے آپ سے ملتا ہے، وہی سبق میں سنا دیتا ہوں۔ بحیثیت قاضی ہونے کے میرے پاس 4 6 8 مسئلے روز آتے ہیں، 10 مسائل آتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑوں کے، گھر خاندان کے جھگڑوں کے، وراثت کے، لین دین کے، سب ہر طرح کے مسئلے آتے ہیں، اس کو ہم لوگ نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ مسائل میاں بیوی کے جھگڑوں کے آتے ہیں، اور آج کل کی حالات یہ ہیں کہ نئی جنریشن ہے، زیادہ تر جس کی شادیاں ہوئی 6 مہینے، سال بھر، 2 سال، ایک بچہ ہوا یا نہیں ہوا، جھگڑا ہوا، طلاق پر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کو لے کر کے بڑی پیچیدگی بڑھی ہوئی ہے، بڑے مسائل کا سامنا ہے، بڑی دقتوں کا سامنا ہے، بہت ہی ٹینشن ہم لوگ کو ہوتا ہے، سمجھا بجھا کر کے بھیج دیتے ہیں، پھر بھی مسائل کھڑے رہتے ہیں۔ تحقیق کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کی جو زندگی ہے بہت پیچیدہ ہے۔ ساس کا ظلم بہو کے ساتھ اور بہو کی زیادتی ساس کے ساتھ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں گھریلو اختلافات ہوتے ہیں، اور اس اختلاف کی وجہ سے مسئلہ پھر گھر کے اندر سے نکل کر کے پھر باہر آ جاتا ہے، پھر روڈ پہ آتا ہے، پھر خاندان میں پہنچتا ہے، پھر رائتا پھیلتا ہے، پھر گندگی پھیلتی ہے۔ عقل مند سمجھدار آدمی تو وہ ہے کہ اپنے گھر کے مسئلوں کو گھر کے اندر ڈیل کر لے۔ ناسمجھی کے نتیجے میں یہ مسائل باہر آ جاتے ہیں، اور پھر یہاں تک نہیں بلکہ یہ معاملہ پہنچتا ہے تھانہ، کچہری، عدالت، اور پھر اس قدر کا جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ کا ساتھ لیا جاتا ہے کہ صاحب لڑکی اگر کوئی رپورٹ درج کراتی ہے، FIR کراتی ہے، تو تکلیف اس کو شوہر سے ہے، لیکن پورے گھر کو لپیٹ لیتی ہے، ماں کو بھی، باپ کو بھی، بہن کو بھی، بھائی کو بھی، جن بہنوں کی شادیاں ہو گئی ان کو بھی، جو یہاں نہیں رہتی ان کو بھی، سب کو لپیٹ دیا۔ اب پورا کا پورا گھر خاندان پریشان ہے، گھر چھوڑ چھوڑ کے بھاگے ہیں بے لوگ۔ بدتمیزی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ اب آج کے دور میں یہ دیکھ رہا ہوں
کہ کیس کو مضبوط کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے، ڈسٹرب کرنے کے لیے، گھر والوں کو تنگ کرنے کے لیے، تاکہ یہ ضرورت سے زیادہ پریشان ہو، اس میں غلط ایسے الزام لگا دیے جاتے ہیں، کبھی دیور پر، کبھی جیٹھ پر، کبھی سسر پر، کہ صاحب انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، یہ مجھے تاکتے ہیں، میرے بیڈ روم میں جھانکتے ہیں، میرے بیت الخلا میں جھانکتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں بھی آ رہی ہیں، بہت آ رہی ہیں، جس کے نتیجے میں مسائل اتنے بڑھ جاتے ہیں۔ جب اس طرح کا تشدد لڑکی کی طرف سے آتا ہے تو گھر اور خاندان کے لوگ جھیل نہیں پاتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے ہیں، آخری نتیجہ طلاق پر ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر یہ مسئلے نہ ہوں، اگر وہ معاملہ شرعی عدالت تک محدود رہے کہ صاحب ٹھیک ہے، ہم اپنے بڑوں سے رابطہ کریں گے، شرعی عدالت میں رابطہ کریں گے، اپنے قاضی سے رابطہ کریں گے، ہمارے وہاں مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے قاضیان ہیں، اور ہم وہاں رابطہ کریں گے، وہاں سے مسئلے کو حل کرائیں گے، تو یہ تو کافی حد تک غنیمت ہے اگر یہاں تک کیا جائے۔ لیکن اس کو پھلانگ کر کے جب وہ تھانے کچہری عدالت میں دستک دیتی ہیں اور صبح شام دوپہر تھانے کچہری عدالت میں چکر لگاتی ہیں، جس قدر کی پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہو، ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہو، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے سامنے بے شمار مسائل ہیں، انگنت۔ ہوتا کیا ہے، گھروں میں اختلافات ہوتے ہیں۔ ایک تو ساس اپنی بہو کا حق نہیں ادا کرتی، ساس بہو کا حق نہیں ادا کرتی۔ ایک لڑکی اپنا گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائی کو، اپنے سہیلی کو، اپنے سب پورے گھر بھر کو چھوڑ کر کے ایک مرد کی محبت میں آپ کے گھر ودا ہو کے جا رہی ہے۔ اب اگر شوہر سے اس کو مکمل طور پر محبت نہیں ملتی، یا وہ گھر مکمل طور پر محبت نہیں دیتا ہے، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتی ہے۔ اب بجائے اس کے کہ اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ارے تجھے پکانا نہیں آتا، تو دن بھر وہاں ہمیشہ کیا کرتی رہی، کھیلتی رہی، گھومتی رہی، یہ کچی کچی روٹی بنایا، یہ کچا یہ خراب سالن بنایا، اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں، یہ سبزی نہیں بنانی آتی۔ اب اس کو اس سے ٹارچر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ میں نے مانا کہ وہ بچی جو آپ لے کر کے آئی ہے، اس کو پکانا نہیں آتا، آپ نے اپنی بیٹی کو سکھایا ہے، اس کو بھی بیٹی بنا کر کے سکھا دو، اس کو بھی پیار سے سمجھاؤ، بیٹا کوئی بات نہیں، اب تم نے نہیں سیکھا، ہم ہیں زندہ، ہم کاہے کے لیے، بیٹا ہم تمہیں سکھائیں گے، اور اپنے ساتھ کھڑا کر کے اس کو سکھائیے، پیار سے اس کو ڈیل کریے، محبت سے اس کو سمجھائیے۔ جس دن آپ یہ کرنے لگیں گی، بہو آپ کی گرویدہ ہو جائے گی، آپ کی دیوانی ہو جائے گی، آپ سے محبت کرنے لگے گی، آپ کی خدمت کرنے لگے گی، آپ کے سر میں تیل لگائے گی، آپ کے پیر دبائے گی۔ لیکن آپ وہ محبت نہیں دیتی ہو جس محبت کی اس کو ضرورت ہے، جس پیمانے میں محبت وہ چاہتی ہے، آپ اس کو اپنا خون نہیں سمجھتی ہو۔ آپ کی بیٹی پڑی سو رہی ہے، کوئی کام نہیں کرتی، آپ کو کوئی تکلیف نہیں، مگر آپ کو بہو اگر کام نہیں کرتی، کوئی اگر کمی کر دیتی ہے تو آپ اسے ٹارچر کرتی ہو۔ ایسے رشتے نہیں چلتے، یہ رشتے بہت نقصان پہنچا رہے ہیں، بہت تکلیفیں دے رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے حالات یہ ہیں کہ ہر جگہ تھانہ کچہری عدالت میں جہاں دیکھو مسلمانوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور اس قدر کی لائن لگی ہوئی ہے، گورنمنٹ نے بھی میڈیسن سینٹر بنا دیا ہے، سمجھوتا ککش۔ جو کیسز جاتے ہیں تو پہلے سمجھوتا ککش میں ڈالے جاتے ہیں۔ ہمارے کچھ احباب وہاں سمجھوتا ککش میں بیٹھتے ہیں، اب جو وہ بیٹھتے ہیں تو وہاں پر جو میں اسے جب معلومات کرتا ہوں تو معلوم ہوا کہ آج 24 فائلیں ان کے پاس تھیں، تو 24 میں 4 فائلیں غیر مسلموں کی تھی اور 20 فائل مسلمان عورتوں کی تھی۔ معلوم ہوا کہ آج جو ہے 20 فائلیں میرے پاس تھی، تو معلوم ہوا کہ 15 فائلیں جو ہے مسلم عورتوں کی ہیں اور 5 فائلیں غیر مسلموں کی۔ معلوم ہوا کہ کوانٹیٹی اور تعداد اختلاف کی، جھگڑوں کی، مسائل کی، انتشار کی، گھریلو مسئلوں کی ہمارے بڑھ رہی ہے، اور انتشار بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے مسائلوں کا انبار لگتا چلا جا رہا ہے۔ آج گھر گھر میں مسائل ہے، گھر گھر میں جنگ ہے، جس کا گھر اٹھا کے دیکھیے اس کے وہاں مسائل نظر آ رہے ہیں۔ ابھی حال میں ایک واقعہ پیش آیا، میں اس کی مثال دے کر کے آپ کو سمجھاؤں۔
ایک بچہ آیا، وہ صاحب ہماری بیوی جو ہے، ہم بہت کھلی گفتگو کر رہے ہیں، اگر ہماری ماؤں بہنوں کی ہماری گفتگو سے تکلیف ہو تو مجھے معاف کر دیں، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ اگر ہم گفتگو یہ کھل کے نہ کریں تو پھر ہم کہاں کریں اور کس سے کریں اور کب کریں، کیونکہ میرے سامنے روز مسائل آ رہے ہیں اور روز میں جھیل رہا ہوں بیٹھ کر کے۔ وہ مطلب بچہ آیا، اس نے کہا کہ صاحب ہمارے 2 بچے ہیں اور ہماری بیوی جو ہے اس کا کسی اور سے تعلق ہے۔ بڑی شرم تو آتی ہے مجھے سن کر کے، لیکن ایسے مسند پر ایسے جگہ پر بیٹھا ہوں کہ مجھے سننا پڑتا ہے۔ ہم نے پھر اس بچے کو بلایا، بلا کر کے میں نے اس سے بات چیت کی، اور جب اس سے بات چیت کی تو اس نے کہا کہ ہمیں خلا چاہیے۔ اب اس سے جب میں نے تفصیلی گفتگو کی کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تمہیں نہیں کرنا چاہیے، یہ عمل گناہ ہے، تمہارے 2 بچے ہیں، تمہارے اوپر زیبا نہیں دیتا ہے، تم آگے یہ سب اگر کرو گی تمہاری زندگی کیسے گزر بسر ہوگی۔ نہ اس لڑکی نے اپنے ماں باپ کی سنی، نہ گھر خاندان کی سنی، اور وہ تیار بیٹھی ہوئی ہے، کسی بھی حال میں کسی کو سننے کو تیار نہیں۔ اب میں نے جب اس سے الگ بیٹھ کر کے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا ایسی کیا تکلیف پہنچی کہ تو نے یہ قدم اٹھا لیا، کہ سماج میں بھی تیرا سر نیچا ہو رہا ہے، گھر خاندان میں بھی تیرا سر نیچا ہو رہا ہے، تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں، تو یہ کیا کر رہی ہے؟ چنانچہ اس نے یہ بتایا ہم کو کہ ہمارے یہ 2 بچے ہیں اور ہمیں یہ لوگ اتنا ٹارچر کرتی ہیں، ان کی ماں بھی، ان کے باپ بھی، شوہر بھی، کہ اتنا ٹارچر کرتا ہے کہ ہمیں اتنا تنگ کر دیا کہ مجھ سے کہتے ہیں یہ بچے کس کے ہیں، یہ بچی کس کی ہے، یہ بچہ جو تمہارے گود میں یہ کس کا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ ہمارا، اس کی صورت تو شوہر سے ملتی بھی نہیں ہے، تم سے ملتی بھی نہیں ہے، کہ کس کا لائی ہے تو؟ کہنے لگا میں سنتے سنتے مولانا صاحب تنگ آ گئی ہوں، ہڑ گئی ہوں، پک گئی ہوں، میں تو خودکشی کر لیتی، لیکن پھر میں نے اپنا راستہ بدلا، میں نے کہا کہ اب دوسری شکل اپناؤ، یہاں جینا میرے لیے عذاب بنا ہوا۔ اور یہی نہیں، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی شک ہے تو آپ اس کا ڈی این اے کرا لیں، میں اس کے لیے تیار ہوں، اگر ڈی این اے میں یہ آ جائے گی بچہ تمہارا ہے تو کم سے کم یہ بولی بند کر دو اس زبان۔ لیکن ڈی این اے ٹیسٹ بھی نہیں کرایا، اور اس کے بعد ہمیں یہ زبان مستقل ہمیں سننے کو ملتی رہی، اور مجھے سانس نے ٹارچر کر کے رکھ دیا، سب زیادہ ہماری سانس ہم کو ٹارچر کرتی ہے۔ میں تو الجھ کر کے رہ گئی، تنگ آ گئی، بری طریقے سے پریشان ہو گئی، اور اس پریشانی کی وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا کہ اب مجھے یہ گھر چھوڑنا ہے، تو کسی اور کے ساتھ نظام بنانا ہے۔ تو ہمارے گھر کے یہ حالات اگر ایسے رہیں گے اور ایسے ہم بہوس و بہوؤں کے ساتھ معاملات پیش کریں گے تو پھر ایک نہیں انگنت مسائل پیدا ہوں گے گھروں میں، اور ہمارے سامنے بہت سے مسائل آ رہی ہیں جس کو لے کر کے میں پریشان ہوں، میں فیصلے نہیں کر پا رہا ہوں، میں حل نہیں نکال پا رہا ہوں۔ چنانچہ میں نے اس لڑکے کو بیٹھال کر کے میں نے کہا کہ تم اس کو طلاق دو۔ لڑکا طلاق دینے کو تیار نہیں تھا، لیکن میں نے اس کو مجبور کیا طلاق کے لیے، اس لیے کہ یہ لڑکی اب گناہوں میں ملوث ہو چکی ہے، اور میرا کام ہے امت کو گناہ سے بچانا۔ اب اگر اس کو طلاق ہم نہیں دلائیں گے اور وہ اس سے نکاح نہیں کرے گی تب تک وہ گناہ میں ملوث رہے گی، تو میرا فرض بنتا ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس بچی کو طلاق دلا کر کے اور عدت گزارنے کے بعد اس سے نکاح کروا دوں۔ یہ ہماری مجبوری ہے، اور میں نے اسے مجبور کیا، اس کو طلاق دلوائی، تاکہ وہ بیٹی ہماری جس نے غلطی کر دی ہے، مانا کہ اس نے گناہ کیا، لیکن اس کو میں گناہ سے بچانے کے لیے میں نے اسے طلاق کروائی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب طلاق کروائی تو اس کا کچھ زیور اور دیگر چیزوں کا جو پیسہ نان نفقہ دیگر جو نکل رہا تھا وہ تقریباً 41,000 روپیہ بنا۔ اب 41,000 روپئے دینے کے لیے شوہر نے کہا ٹھیک ہے کل ہم دے دیں گے، لیکن ماں نے باپ نے اس کو روک لگا دی، اور اتنا ننگا ناچ ناچا، اتنا ننگا ناچ ناچا کہ اس کی اتنی غیبت کی، اتنی برائی کی کہ یہ ایسی، یہ ویسی، یہ فلانی، یہ دھماکی، یہ ایسا کرتی، یہ ویسا کرتی، یہ اس سے ملتی، اس سے ملتی، اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیا، اور جگہ جگہ جا کر ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ ہم اس کے پیسے کیوں دیں؟
ارے بھائی اگر اس کا کوئی جائز واجب حق نکل رہا ہے وہ تو دینا پڑے گا نا. اس نے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو وہ اللہ سمجھے گا. اس کو دنیا میں جو سزا ملنی تھی سماج میں، گھر میں، خاندان میں اس کو مل رہی ہے. اب تم کیوں گناہ کر رہی ہو؟ اس کو ذلیل رسوا کرنے کی کوشش کر رہی ہو مزید، اور تم گناہ کر رہی ہو، اپنے اوپر اس کو غیبت کر رہی ہو، غیبت کر کے اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کر رہی ہو جگہ جگہ جا کر کے. حتیٰ کہ ان کے گھر کی 3-4 عورتیں میرے پاس گھر آ گئیں اور آ کر کے مجھ سے کہا کہ صاحب آپ قاضی جی ہیں، اب آپ ایسا فیصلہ کرتے ہیں اور آپ ایسی عورت کو پیسے دلوا رہے ہیں، آپ کو بالکل نہیں دلوانا چاہیے. معاملہ شریعت کا ہے، شریعت آپ کے کہنے پہ نہیں چلتی. شریعت کے اپنے اصول اور ضابطے ہیں. اگر کسی چیز کی وہ مالک ہے تو اسے آپ کو دینا پڑے گا. وہ زیور کی مالک ہے تو آپ کو دینا پڑے گا. آپ کھا جاؤ گے زیور اس کا، وہ آپ اس کے مالک نہیں ہو. نان نفقہ اس کا حق ہے، آپ کو دینا پڑے گا. اگر آپ نہیں دو گے تو آپ اس کا حق کھا جاؤ گے. یا شریعت کے ضابطوں میں اگر یہاں پر آئے ہو آپ تو شریعت کے مطابق ہی ہم حل نکالیں گے نا. تو اتنی غیبت کی اتنے مسائل کھڑے کر دیے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اور میں اپنی ماں و بہنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، خدا کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ سنی سنائی باتوں پہ عمل نہ کیا کریں اور غیبت نہ کیا کریں. غیبت کسے کہتے ہیں یہ ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں آپ کے سامنے، آپ غور سے سن لیں تاکہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہیں اور آپ کو معلوم ہو کہ گناہ کیا ہے. غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی لڑکی نے گناہ کیا. غیبت اسے کہتے ہیں کسی لڑکی نے گناہ کیا، آپ نے دیکھا، آپ کو معلوم ہے یا آپ کے علم میں ہے اور آپ نے اس کو کہیں پر بیان کر دیا. اس کا نام ہے غیبت. یعنی اس لڑکی نے گناہ کیا یہ سچ ہے، لیکن وہ عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ وہ عورتیں آئی میرے پاس سینہ پیٹ کے کہہ رہی میں تو سچ بول رہی ہوں، میں جھوٹ تھوڑی بول رہی ہوں. میں پانی یار تھوڑا سا دو یار، کھانسی آ رہی. میں سچ بول رہی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میں سچائی کا ساتھ دوں گی. اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. ارے اللہ کے بندی غیبت اسی کے تو کہتے ہیں. یہی تو ناجائز ہے، یہی تو حرام ہے، یہی تو جہنم میں لے جانے والی ہے. کیوں اس کو غیبت کر رہی ہو؟ اسی کو تو شریعت نے منع کیا ہے. غیبت نہیں کرنا چاہیے. اذان ہو رہی ہے؟ اچھا اذان ہو رہی ہے. تھوڑا سا میں اذان کی وجہ سے توقف کر رہا ہوں. 1 منٹ 2 منٹ کے لیے خاموش میں رکتا ہوں، پھر بات کرتا ہوں انشاءاللہ. ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہے غیبت. اس سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے گھر کو بچائیے.
آپ کا گھر تباہ و برباد ہو رہا ہے، آپ کے مسئلے باہر آ رہے ہیں، روڈ پر آ رہے ہیں، تھانے کچہری عدالت میں جا رہے ہیں، آپ کے گھر خاندان کی ذلت و رسوائی ہو رہی ہے، مسئلے آپ کو دفن کرنے ہیں، آپ دفن کریں گے تو دفن ہوگا ورنہ دفن نہیں ہوگا۔ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اب آگے آئیے، میں آج کل ہماری بیٹیاں اسکول کالج میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور بڑے بڑے اسکول میں بڑے بڑے کالجز میں جا رہی ہیں، یونیورسٹی میں جا رہی ہیں، تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے، ہم کو لوگوں نے دکھایا، ہمارے افراد برابر ہمیں اطلاع دیتے ہیں اور ہمیں ویڈیو لے کر کے آ کے دکھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ برقع پوش لڑکی یہ کالج سے نکلی اور ایک غیر مسلم کے ساتھ کھڑی ہے، اس سے باتیں کر رہی ہے، اس کے ساتھ موٹر سائیکل سے ٹہلنے جا رہی ہے، گھومنے پھرنے جا رہی ہے۔ آج اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ماں و بہنیں، ہماری بیٹیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہمارے مذہب اسلام میں کیا تمہیں کمی محسوس ہو رہی؟ یا تو ہم نے اپنی بچیوں کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت، عقائد کی بنیادوں کو مضبوط نہیں کیا، جس کے نتیجے میں ہماری بچیاں غیروں کی طرف راغب ہو رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، ان سے دوستی یاری کر رہی ہیں۔ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ ہر کالج کے بارے میں رپورٹیں میرے پاس آتی ہیں، ہمارے افراد ہمیں لا کے دیتے ہیں اور دکھاتے ہیں، ان کی ویڈیو دکھاتے ہیں ہم کو بیٹھ کر کے، ہمارا سر شرمندگی سے جھک جاتا ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ آپ برقعے میں رہ کر کے آپ یہ حرکت کر رہی ہو۔ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کالج کی یونیورسٹی کی بچیوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ایسا نہیں کرتی ہوگی، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری خود ایک تحریک چل رہی ہے اور ہم برابر ہر جگہ تقریر میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری بچیوں کے لیے گرلز کالج جو ہے ہمارے علاقے میں ہو، تاکہ ہماری بچیاں ہماری کسٹڈی میں ہوں، ہماری حفاظت میں ہوں، ہماری حفاظت میں پڑھ کر کے اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے علاقے میں جاویں، تاکہ اس گندگیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ ہم شکر گزار ہیں نظام العلوم کی کمیٹی کے کہ جنہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں آپ سے گفتگو کروں، اور اس سے بھی زیادہ ہم ان کے شکر گزار یہ ہیں کہ یہ لوگ محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اور اپنی بچیوں کی حفاظت کے سلسلے میں فکر مند ہیں۔ اور یہی نہیں، ابھی اس حال میں ان لوگوں نے ایک زمین جو ہے بہت بڑی لے لی ہے، 4 کروڑ کی تقریباً، وہاں پر بھی ایک نظام بنانے جا رہے ہیں لڑکیوں کے لیے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی عمر و برکت دے، ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ یہی وہ چیز ہے جو پورے شہر کو چاہیے۔ ہم شہر میں باتیں کر رہے ہیں اس باتوں کو لے کر کے کہ تاکہ افراد تیار ہوں اور ہم اپنی بچیوں کو اپنی حفاظت میں تعلیم دے سکیں، ان کو تربیت دے سکیں، ان کو پڑھا سکیں، ان کو محفوظ ان کے گھر پہنچا سکیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہاں، ہر گھر خاندان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اچھا، ہو کیا رہا ہے؟ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے پاس بہت سے کیس آ رہے ہیں، کئی کیس ایسے لگے ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں کہ ایک بچی ہے، اس کی شادی ہو گئی، اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے، لیکن پچھلا اس نے اپنا بوائے فرینڈ بنا رکھا تھا۔ اب اگر اس سے اس کی شادی نہیں ہوئی یا اس کے ماں باپ نے اس کی شادی نہیں کرائی کسی وجہ سے یا کسی وجہ سے نہیں ہو سکی، تو اب وہ اس کو چاہیے کہ شادی سے پہلے اس کا نمبر، اس کے رابطے ڈیلیٹ کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ ادھر شادی تو رچا لی، لیکن اس بوائے فرینڈ کا نمبر اس نے ڈیلیٹ نہیں کیا اور اس سے رابطہ بنا کر کے رکھا، اور سال بھر 6 مہینے گزرے جا رہے ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی، ادھر اس سے بھی رابطہ بنائے ہوئے۔ اب شوہر کام پر چلا گیا، دل بہلانے کے لیے اس سے رابطہ بنا رکھا، گھنٹوں باتیں چل رہی۔ چوری ایک دن پکڑی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ چور کبھی پکڑا نہیں جاتا۔ اللہ کا ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے کہ اس ضابطے کو اللہ رب العزت موقع فراہم کرتے ہیں اور دیتے ہیں، اس کو بچاتے ہیں، اور یہ بات بار بار اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ تم اس سے بچو۔ اور پہلے پھر وہ بات جب اوپن ہوتی ہے تو گھر تک اوپن ہوتی ہے، گھر کے لوگ سمجھاتے ہیں، لیکن جب وہ بات ختم نہیں ہوتی تو پھر ایک دن شوہر تک آ جاتی ہے۔ تمام مسئلے ایسے میرے پاس لگے ہوئے ہیں اس طریقے کے کہ صاحب جو ہے کہ لڑکی کو اور شوہر نے پکڑ لیا تو پچھلے بوائے فرینڈ سے بات کرتے ہوئے اس کے ریکارڈ ہیں،
اس کی جو ہے چیٹنگ ہے اور اس کو انسٹاگرام پر ساری چیزیں اس نے ریکارڈ کر لی، ساری موجود ہیں، اب وہ رکھنے کو تیار نہیں، اب وہ شوہر رکھنے کو تیار نہیں۔ ہماری بیٹی اب پریشان ناچی ناچی پھر رہی ہے، معافی مانگ رہی ہے، مسئلے کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ ابھی تک تم نے کیوں نہیں کیا تھا؟ کہاں تھی ابھی تک؟ یہ گندگی تم نے پال کے کیوں رکھی؟ تمہارے ماں باپ نے کیا تمہیں تعلیم دی، کیا تمہیں تربیت دی کہ شوہر کے ساتھ رہ کر کے اس سے رابطے بنائے؟ جب تک تم کنواری تھی تو وہ بھی جائز نہیں تھا تمہارے لیے، لیکن اگر تم نے وہاں تک کھیل کھیل لیا تو وہ بھی غلط کیا، لیکن اب ختم کر دو۔ اللہ کے واسطے اب اسے ختم کر دو۔ یاد رکھو کہ شوہر تمہارا وہ ایک مرد ہے، مرد کی ایک فطرت ہوتی ہے، مانا کہ مرد میں تمہارے کمی ہے، وہ بھی ادھر ادھر منہ مارتا ہے اور تمہیں اس کا علم ہے، تم نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، تم نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ پہلی بات تو یہ کہ مرد کو یہ کرنا نہیں چاہیے، جائز نہیں، حرام ہے۔ دوسری بات یہ کہ تمہیں اس کی کوشش کرنا چاہیے کسی صورت سے گھر و خاندان کا دباؤ ڈال کر کے، تاکہ وہ یہ نہ کرے، اور آپ نے یہ نہ کر کے اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ مگر یاد رکھیے مرد کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ وہ 1000 غلطیاں کرے مگر بیوی کو بہت پارسا اور پاکیزہ اور صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کسی سے بات چیت کرو، آپ کسی کے ساتھ گھومو پھرو، آپ کسی کے وہاں جاؤ، رنگ رنگلیاں مچاؤ، یہ پسند نہیں کرتا۔ یہ مرد کی فطرت ہوتی ہے، کبھی برداشت نہیں کرے گا یہ۔ آپ اس کی فطرت کو پہچانیں، اس کی فطرت کے مطابق فیصلہ لے کر زندگی گزاریں۔ آپ وہ حرکتیں خدا کے واسطے جو لڑکیاں بھی یہ کرتی ہوں اس کو ختم کریں، بند کریں۔ میں بیٹا آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان بچیوں کو کہہ رہا ہوں جن کی ہمارے پاس رپورٹیں ہیں، کالج کی، یونیورسٹی کی جو بچیاں ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ایسا نہ کرتی ہوں گے، نہ کریں گے، اس لیے کہ آپ تو ایک محفوظ جگہ پر ہیں، محفوظ ادارے میں ہیں، محفوظ جگہ پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ لیکن آپ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے رشتوں کو خراب نہ ہونے دیں، آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، شکایتیں میرے پاس جب آتی ہیں تو ہوتا یہ کہ کل اس کا کوئی بوائے فرینڈ تھا اور اس نے یہ غلطیاں کی، اس نے اس کو چھوڑ دیا، اب اس کی شادی ہو گئی، اب شادی کے بعد شوہر کے ساتھ ایک حسین زندگی گزر رہی ہے، لیکن شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے میں بہت سے موصلوں میں، بہت سے موقعوں پر کھٹاس پیدا ہوتی ہے۔ اب جب کھٹاس پیدا ہوتی ہے ساس سے، شوہر سے، تو یہ تو ہر ایک کی زندگی میں لگا ہے اتار اور چڑھاؤ۔ اب جب اس نے دیکھا کہ شوہر سے کھٹاس پیدا ہوئی تو اب اس نے موقع پا کر کے پھر اس بوائے فرینڈ سے رابطہ کر لیا، یا کوئی نیا بوائے فرینڈ تیار کر لیا اپنے دل بہلانے کے لیے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، شرعاً یہ عمل حرام ہے، ناجائز ہے، آپ قطعی نہیں کر سکتی۔ آپ جس کی نکاح میں ہیں اس کی امانت ہے، آپ امانت میں خیانت کر رہی ہیں، آپ امانت میں خیانت نہیں کر سکتی۔ اسی علاقے کی ایک بچی ہمارے پاس پہنچی اور اس کا ایک مسئلہ آیا تھا، اس کے شوہر کے ساتھ میں نے سمجھا بجھا کر کے بھیج دیا، لکھا پڑھی کر کے وہ چلی گئی۔ اس کے بعد 4-6 مہینے نہیں گزرے، پھر وہ میرے پاس آئی اپنی ماں کے ساتھ اور اس مجھ سے کہنے لگے کہ اب ہم اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کیوں؟ ہمارا کسی اور سے افیئر ہو گیا، اب ہم اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ شرم نہیں آتی کہتے ہوئے کہ کہاں بات کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں؟ ہماری گردن شرم سے جھک جاتی ہے، مگر آج کی ہماری جو بیٹیاں ہیں ان کی گردن شرم سے نہیں جھکتی۔ افسوس ہوتا ہے کہ یہ طوفان، یہ آندھی گندگیوں کا، معاشرہ کی گندگیوں کا یہ جو طوفان آیا ہوا ہے، یہ ہماری بہن بیٹیوں کو کہاں لے جا کر کے کھڑا کر رہا ہے؟ یہ کہاں جا رہا ہے طوفان لے کر کے؟ ہم کہاں بہ رہے ہیں؟ ہم کہاں بہ کے جا رہے ہیں؟ ہم کن چنگل میں پھنسے جا رہے ہیں؟ کن الجھنوں میں ہیں؟ کن پریشانیوں میں ہیں؟ تو ہمارے سامنے یہ مسائل بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ ہم خدا کا واسطہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہاتھ جوڑ لیں بیٹے، ہمیں یقین ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی بوائے فرینڈ نہیں بنائے، اور خدا نہ خواستہ آپ نے یہ ناجائز کام کیا ہے، اس کو ختم کر دیجئے، اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے۔ آپ کی شادی ہو جانے کے بعد ایک نئے مسائل سے دوچار ہوگی، ایک نئی زندگی آپ کو ملے گی۔
آپ وہاں پر یہ سب اگر خدا نخواستہ کرو گی تو آپ کے سامنے مسائل کے انبار ہوں گے، مسائلوں کا انبار ہوگا، ایک پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اگر چاہتی ہو کہ آپ ہم حسین اور خوبصورت زندگی گزاریں تو ایک مرد کے ساتھ، ایک شوہر کے ساتھ آپ کی زندگی خوبصورت حسین ہو سکتی ہے، اور اس طریقے سے آپ کی زندگی تباہی و بربادی کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے گی۔ اس لیے خدا کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، بچاؤ اپنے آپ کو۔ اور آپ کو اپنی بیٹیوں کو ایک نصیحت اور کروں گا، جب شادی ہو کر کے گھر میں جاؤ، آپ کے گھر میں 2 نندے ہیں، ساس ہے، 2 ایک بھائی بھی ملے میں دیور کی شکل میں، جیٹ کی شکل میں، آپ ایک نہیں ہو، آپ ایک گھر ہو، آپ کو پورا گھر چلانا ہے، آپ کو پورا گھر دیکھنا ہے۔ آپ شوہر کی ماں کو ماں سمجھو، شوہر کے باپ کو باپ سمجھو، اس کے بھائی کو بھائی سمجھو، اس کی بہن کو اپنی بہن سمجھو، اس کی ماں کو اپنی ماں سمجھو۔ جب تک آپ کے ذہن میں یہ باتیں نہیں ہوں گی تو آپ کا گزر نہیں ہو پائے گا۔ آپ 6 مہینے ہوتے ہیں، سال بھر ہوتے ہیں، ایک بچہ ہوا یا نہیں ہوا، اور آپ نے وہاں شور مچانا شروع کر دیا کہ صاحب ہم الگ رہیں گے، ہم یہاں گھر پہ رہنا نہیں چاہتے۔ معلوم ہوا کہ گھر میں صرف ایک ماں ہے، بہت سے گھروں میں تو صرف ماں کے علاوہ باپ ہے یا بھائی بھی نہیں ہے، صرف بہن ہے، بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، اور ہماری بیٹی نے گدر کاٹنا شروع کر دیا کہ صاحب ہم الگ رہیں گے۔ آپ ہم کو سنجیدگی سے بتائیں، آپ کا سگا بھائی آپ کی ماں کو چھوڑ کر کے الگ رہنے لگے تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ آپ پر کیا گزرے گی؟ کیا آپ اسے پسند کرو گی کہ آپ کا سگا بھائی آپ کی ماں کو چھوڑ کر کے الگ رہنے لگے اور مڑ کے نہ دیکھے؟ آپ کیوں ایسے فیصلے لیتی ہو؟ آپ ساتھ میں رہنے کا، زندگی گزارنے کا ذہن بناؤ، سب کی خدمت کرو، خدمت سے سب کا دل جیتنے کی کوشش کرو، سب سے محبت کرو۔ مانا کہ وہ آپ سے وہ محبت نہیں کرتی جس محبت کی آپ کو ضرورت ہے، لیکن آپ جب خدمت کرو گے، خدمت سے خدا ملتا ہے، خدمت سے دل جیتنے کی کوشش کرو، آپ کی ساس بھی آپ سے محبت کرے گی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ گھر بھر آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ اب آپ یہ کہنے لگتے ہو کہ ہمیں نوکرانی بنا کے رکھ دیا۔ ارے بھائی، نوکرانی نہیں بنا دیا، گھر میں اگر کام ہے تو کون کرے گا؟ سب لوگ، ساسوں سے میرا یہ کہنا ہے کہ اگر بہو آئی ہے تو کاموں کو بانٹ دیں، کاموں کو تقسیم کر دیں، کچھ کام جو بیٹیاں اگر موجود ہیں تو ان کے حوالے کریں، برابر سے کچھ کام خود لے لیں، ہلکے پھلکے ہی صحیح، کہ یہ بیٹا تمہارے ذمے ہے، یہ بیٹی کے ذمے ہے، اور یہ ہمارے ذمے ہے۔ آپ اس کام کو تقسیم کرو۔ جب آپ کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے تب مسائل پیدا ہوتے ہیں، جب لڑکی کو انصاف نہیں ملتا ہے تب مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے لڑکی کو انصاف دو، کام کی زیادتی مت کرو۔ لڑکی اگر کام آپ کی نہیں کر رہی ہے تو اس کے ساتھ زیادتی ہے، آپ اگر کام کا حق نہیں ادا کر رہی تو اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہے۔ آپ کے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، آپ آج تک کام کرتی تھی، کام کو تقسیم کر دیجیے، آپ کام کو بانٹ دیجیے تاکہ اختلاف پیدا نہ ہو، انتشار پیدا نہ ہو۔ آپ کے عمل سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اور بیٹیوں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ کام اتنا کریں اور کام کو اس انداز سے سیکھیں اور سکھائیں اور کریں کہ گھر کے یعنی امور خانہ داری میں ان کو ماہر ہونا چاہیے۔ ماؤں کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو گھر کے کام کاج میں ماہر کریں۔ تعلیم تو بڑی سے بڑی دے دی، لیکن گھر میں روٹی ڈھنگ سے بنانی نہیں آتی، سبزی ڈھنگ سے بنانی نہیں آتی، سالن سب سے بنانا نہیں آتا، برتن صحیح ڈھنگ سے صاف کرنا نہیں آتا، جھاڑو پوچھا کرنا ڈھنگ سے نہیں آتا۔ شادی کے بعد وہاں کوئی ڈگری کام نہیں آئے گی۔ جو ڈگریاں لے رہی ہو، بیٹھ کر دلا رہی ہو، جس چیز کو کام آنا ہے اس کی ڈگری دو۔ امور خانہ داری میں ماہر کرو، برتن دھونے میں، کھانا پکانے میں، گھر پوچھا لگانے میں، خدمت میں اس کو ماہر کرو، خدمت کی اس کو ڈگری دو۔ جس دن آپ خدمت کی ڈگری دو گی تو رشتہ نبھ جائے گا۔ آپ نے خدمت کی ڈگری نہیں دی ہے، آپ نے صرف اس کو پڑھایا ہے، آپ نے ہائی اسکول کی، انٹر کی، LLB اور BCom کی ڈگری دینا شروع کر دی ہے، گھر کے کام کاج سے کوئی مطلب نہیں۔ کہاں سے آ جائے گا کام اس کو؟ آپ نے دی نہیں ڈگری۔ شوہر کے ساتھ زندگی گزرے گی ڈگری کے ساتھ۔ ہمارے ایک قریبی ملنے والے ہیں، ان کی ایک شادی ایک وکیلہ سے ہو گئی، ایڈوکیٹ سے۔
اب وہ اس کو چاہیے تھا ہاؤس وائف، وہ کام کرانے والا آدمی نہیں تھا، لیکن صاحب وہ بھی پڑھا لکھا تھا، LLB کیے ہوئے تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی کو گھر میں رکھا اور اس نے کسی بھی حال میں ایڈوکیٹ کے کام پر لگنے نہیں دیا، کہیں نہیں تمہیں ہاؤس وائف بن کے رہنا۔ ایک دن اسے مجھے بلایا اور میں اس کے گھر گیا تو اس کی بیوی تو ٹھاٹ سے بیٹھی بھی ہے الگ کمرے میں، اور جو ہے وہ میرے لیے بیچارہ جو ہے اس کا شوہر ناشتہ لے کر کے آ رہا، چائے لگا رہا، چائے بنا رہا۔ چائے بناتے ہوئے میں نے اس کو دیکھا، اندر ہی وہ رکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا یار یہ کیا؟ کہنے لگے کیا کرے، اتنی پڑھی لکھی لیا ہے، یہ سب مجھے کو کرنا پڑتا ہے۔ تو بیٹا ایسی پڑھائی کس کام کی؟ ہمیں پڑھائی اس لیے تعلیم دینی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت کر سکیں۔ ہمیں کوئی نوکری کہیں نہیں کرانی ہے، ہمیں جو اتنی بڑی ڈگری نہیں دینی ہے نوکری کا، ہمیں شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کی ڈگری دینی ہے، ہمیں ساس کے ساتھ رہنے کی ڈگری دینی ہے، ہمیں گھر کو کیسے مینج کرنا اس کی ڈگری دینی ہے، گھر پہ خدمت کر کے ہمیں لوگوں سے محبت پیدا کرنا، ہمیں اس کی ڈگری دینی ہے۔ اس کی ڈگری کوئی ماں دیتی نہیں ہے۔ یہ اس سے گاڑی نہیں چلے گی، گاڑی چلے گی ان ڈگریوں سے۔ اگر یہ ڈگری آپ دو گی تو اس سے گاڑی چلے گی، اگر یہ ڈگریاں نہیں دو گی تو یہ مسائل بنے رہیں گے، حالات بگڑے رہیں گے، اختلاف بنا رہے گا، آپ خود بھی پریشان رہو گی اس کو مسئلوں کو لے کر کے۔ لڑکی نے شکایت کی، آج کل ٹیلی فون تو اتنا عام ہے کہ دن بھر لڑکیاں اپنی ماں اور بہنوں سے جھوٹی رہتی بات کرنے کے لیے، اتنا شوہر سے بات نہیں کرتی جتنی ماں اور بہنوں سے۔ اب ماں اور بہنوں سے جب اس نے شکایت کی، اچھی بری غلط صحیح، تو انہوں نے کہا تمہیں یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، 4 مشورے دے دیے اٹھا کر کے۔ اب وہاں پر اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کئی ماں باپ کے بیٹر، کئی لڑکیوں کے بیٹر میرے پاس آئے اور لڑکی نے فون کیا اور گئے جا کر کے لڑکی کو لے آئے، اور لڑکی کو وہاں جا کے بات بھی نہیں کی، پوچھا بھی نہیں کیوں، کہا کس نے، جو لڑکی نے بتایا سب صحیح۔ ارے لڑکی غلط بھی بتا سکتی، صحیح بھی بتا سکتی۔ آپ اگر گھر گئے تھے تو وہاں 4 باتیں سنتے سمجھتے اور لڑکی کو وہیں 4 باتوں کو ڈانٹ کے مسئلے کو دفن کر کے چلے آتے۔ آپ لڑکی کو اٹھا کر کے لے آئے، اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ لڑکی بیٹھ گئی، اختلاف پیدا ہو گیا، مسائل کے انبار لگ گئے۔ ہماری بیٹی، میں اپنی بیٹی کی بات کر رہا ہوں، ہماری بیٹی کی شادی کے 10-12 سال ہو گئے، اور ہم نے اپنی بیٹی کے جب نکاح کیا تو اس کے 4 مہینے کے بعد تقریباً ہماری بیٹی نے ہم کو فون کیا کہ ابو گھر آنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹا، تو میں نے گاڑی بھیجی، اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جا کر کے لے آؤ۔ وہ لے آئی، وہ لا کر کے آئی اور گھر پہ آ کے بیٹھی تھی، 5 منٹ ہوئے ہوں گے مشکل سے، اس کے سسر کا فون آیا میرے پاس کہ جو ہے بیٹی آپ کی پہنچ گئی۔ ہم نے کہا اللہ کا شکر پہنچ گئی۔ کہنے لگا بھائی بغیر اجازت کے نہیں ہے، یہاں اطلاع کسی کو نہیں دی، نہ شوہر کو اجازت لی ہے اور نہ ہم لوگوں سے کسی کو، ساس کو بتایا۔ ہم نے اسی وقت ڈرائیور کو بلایا، بیٹے کو بلایا، اور ہم نے اپنی بیٹی سے اٹھو اسی وقت ابھی جاؤ۔ بیٹی نے ہم سے بات کرنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، ہم نے ایک نہیں سنی اپنی بیٹی کی۔ حالانکہ میں باپ ہوں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے فطری طور پر، مگر میں نے اپنی بیٹی کی ایک نہیں سنی۔ ورنہ اٹھو ابھی اسی وقت جاؤ۔ تم بغیر اجازت کے، بغیر اطلاع کے گھر آئی کیسے؟ تمہاری ہمت کیسے پڑی؟ میں نے تمہیں ایسی تعلیم تربیت نہیں دی ہے، میں نے کچھ بھی نہیں سنا۔ اور سنو، آج کے بعد جھگڑا کر کے کبھی گھر پہ میرے نہیں آؤ گی، نہ میں لاؤں گا نہ تم خود آؤ گی۔ اپنے مسئلے تمہیں خود حل کرنے ہیں، اپنے مسئلے وہیں بیٹھ کے دفن کرو، حل کرو، اپنے مسئلے مینیج کرو، ہم تمہارے مسئلے نہیں حل کریں گے جا کر کے۔ آج کے بعد مجھے شکایت نہیں ملنا چاہیے۔ آج تقریباً 11-12 سال ہو گئے اور آج تک بچی کی بہت سی باتیں شوہر کی طرف سے، سسر کی طرف سے سننے کو ملتی ہیں کہ بچی کو تکلیف ہو، پریشانی، یہ معاملہ وہ معاملہ۔ ہاں، ہماری بیوی ہم کو بتاتی ہے، میں اس بیٹی سے کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بیٹا ہمارے کانوں میں اس طرح کی باتیں پڑی ہیں، سننے میں آئی ہیں، تم نے ہم کو بتایا نہیں، کوئی بات ہی بتاتے تو ہم بات کرتے ہیں۔ تو ہماری بیٹی واللہ مجھے برجستہ یہ جواب دیتی، کہتی ابا بس 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 بس، ہم اپنے مسئلے خود حل کر لیتے ہیں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تم نے بچیوں کو اس لائق نہیں بنایا، تم نے اپنی خمک دے دی، اپنی طاقت دے دی۔ بچیوں کو شادی کرنے کے بعد اپنی طاقت کو توڑ دو،
اس کو دفن کر دو اور بچیوں کو یہ محسوس کرا دو اور باور کرا دو کہ آج سے ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ہم کھڑے ہوں گے تمہارے شوہر کے ساتھ، ہم کھڑے ہوں گے تمہاری ساس کے ساتھ، ہاں کوئی تکلیف اگر وہ تمہیں دیں گی ہم ان کو سمجھا دیں گے، بتا دیں گے بیٹا یہ غلط یہ صحیح یہ کریں گے، لیکن وہ تمہارے مقدر میں گھر لکھا ہوا تھا، وہ گھر تمہیں مل گیا، اب تمہیں مینج کرنا ہے، تمہیں سمجھنا ہے، تمہیں حل نکالنا ہے، تم ان مسئلوں کو حل کرو۔ آج تک مجھے 12 سال ہو گئے تقریباً الحمدللہ، اس کے گھر پہ ہمیں کبھی بات کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ تو ہم اپنی بچیوں کو طاقت پہنچاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ میرے پیچھے میری ماں کھڑی ہے، میرا باپ کھڑا ہے، میری بہن کھڑی ہے، جس کی وجہ سے گھروں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ ان کو طاقت دینا بند کر دیجئے، اور میری بچیوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر پہ فون کم سے کم کرے، اور اگر کرتی ہیں تو صرف خیر خیریت سے کریں، شوہر کی کتھا اور جب ساس کی کتھا اور گھر بھر خاندان کی کتھا لے کے نہ بیٹھیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جو ہمارے سامنے روز مرہ کے آ رہے ہیں اور جس کو میں حل کر رہا ہوں۔ آخری گزارش میں یہ کروں گا آپ سے کہ اس کے لیے شرعی عدالتیں شہر میں قائم ہیں کئی ایک، اور ہم نے بھی قائم کر رکھی ہے۔ خدا نخواستہ کبھی کوئی مسئلہ اللہ نہ کرے ہو، یا تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ آپ اپنے مسئلوں کو شرعی عدالت میں حل کرانے کی کوشش کریں، اپنے مسئلے وہاں پر لے جائیں تاکہ تھانے کچہری نہ جا سکے، بغیر ٹینشن کے مسئلہ حل ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی کچہری میں کوئی تھانہ کچہری میں خرچہ نہ ہو۔ سب بچانے کے لیے شرعی عدالتیں قائم ہیں۔ اپنے مسئلوں کو وہاں پر لے کر کے آوے، وہاں رکھے، دوسری پارٹی کو بلا کر کے بھی سنی جاتی ہے، سنجیدگی سے بات کی جاتی ہے، اس کا حل نکالا جاتا، بیٹھ کے سمجھا بجھا کر کے سب طے کرا دیا جاتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب مسئلے ہم لوگ حل کرنے کے لیے صبح 2-4 مسئلے رہتے ہیں، رات میں بیٹھتے ہیں 4-6 مسئلے رات میں آتے ہیں، ہم لوگ اسی میں وقف کیے اپنے آپ کو وقت گزار رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے، لیکن بیٹیاں، میں نے جو باتیں کہی ہیں، میں نے صرف سنجیدگی کے ساتھ جو سبق پڑھا ہے وہ سبق سنایا ہے۔ میں جو میرے پاس جو باتیں آتی ہیں وہی باتیں میں نے آپ کے پاس رکھی ہیں، اور تاکہ آپ اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ ساس اپنا حق ادا کرے، بہو اپنا حق ادا کرے، ایک چھت کے نیچے ایک گھر میں رہیں اور اختلاف پیدا نہ کریں، اور قرآن حدیث کو بنیاد بنائیں، سیرت کا مطالعہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسی زندگی گزاری ہے، اس کو جو ہے سیرت کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، اس کی معلومات کریں، اس کی جانکاری کریں، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر دوں گا میں۔ ایک بچی کی شادی ہوئی، بڑی دیندار تھی، بڑی نیک تھی، بڑے صالحہ تھی۔ اب جب اس بچی کی شادی ہوئی اور وہ لڑکا جس سے شادی ہوئی انتہائی واہیات، کبھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی روزہ نہیں رکھتا، سڑکوں پہ ٹہلا کرتا ہے، کبھی کہا جائے تو سنتا نہیں، واہیات قسم کا لڑکا۔ لیکن جب اس بچی کی شادی ہوئی، اس بچی نے پہلی رات اپنے شوہر کے ساتھ گزارا، اور گزار کے نہا کے دھو کر کے مصلی بچھا کے تہجد میں لگ گئی، اور تہجد پڑھنے لگی۔ اور پڑھنے کے بعد جو اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کی، وہ یہ دعا شروع کی کہ اللہ، تیرا فیصلہ تھا کہ یہاں رشتہ ہوا، تیرا حکم تھا، میں نے تیرے حکم کو مانا اور میں اس کو نبھانے کی پوری کوشش کروں گی۔ آپ ہمارے شوہر کو ہمارے مزاج کے مطابق بنا دیجئے، اور مجھے ہمارے شوہر کے مزاج کے مطابق بنا دیجئے، تاکہ ہمارا نباہ ہو سکے، اور ہمارے شوہر کو دیندار بنا دیجئے، نمازی بنا دیجئے، تہجد گزار بنا دیجئے، نیک صالح بنا دیجئے۔ شوہر بستر پر سو رہا تھا، وہ اچانک اس کی آنکھ کھلی، دیکھا روتا ہوا۔ اب اس نے جو اس کی دعا سنی تو اس کو احساس ہوا کہ یار یہ تو بڑی عجیب غریب عورت مجھے مل گئی، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے میرے ساتھ۔ فوراً شوہر اٹھا اور اٹھ کر کے اس نے بھی نہایا دھویا اور چلا گیا مسجد میں جا کے نماز پڑھنے، تہجد پڑھی جا کر۔ تو جب آپ اللہ سے مانگو گی، مدد کی طلبگار ہوگی اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرو گی تو اللہ کی نصرت و مدد ہوگی، آپ کو اچھا شوہر مل جائے گا، اور اگر اچھا نہیں ہوگا تو اللہ اچھا بنا دے گا۔ مگر آپ بھی اللہ کا اور بندوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو، جو بندوں کے حقوق ہیں آپ پر، ساس کے اور صاحب ان کے شوہر کے اور اس کے سسر کے، اس کو حق ادا کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ کی نصرت و مدد ہوگی۔
یہ باتیں جو اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی، میں نے وہ باتیں آپ تک پہنچائی ہیں جو ہمارے پاس بیٹھ کر کے بحیثیت قاضی مسائل آتے ہیں، وہی ہم نے سبق آپ کے سامنے دہرایا ہے۔ میں نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے۔ اگر کسی ماں اور بہن کو اور بیٹی کو اگر ہماری بات بری لگی ہو تو اسے معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ ہم کو آپ کی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔